السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل دا گریٹ پاکستانی اصیل یوٹیوب چینل۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں دا گریٹ پاکستانی اصیل میں۔ دوستو، کافی دوستوں نے کمنٹ کیا تھا کہ ویڈیوز پہ کہ آپ شامو اصیل کی پہچان پہ ویڈیو بنائیں کہ شامو اصیل کی کیا پہچان ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ شامو ہے، یہ کیسی بریڈ ہے، اس بریڈ کے بارے میں کچھ بیسک بتائیں دوستو۔ اس طرح دوستوں نے کچھ کمنٹ کیے ہوئے تھے اس طرح کے۔ دوستو، کافی لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ شامو کی پہچان کے بارے میں، لیکن لوگ ہیں وہ بہت آگے کی بتانا شروع ہو جاتے ہیں، بیسک بتاتے نہیں ہیں شامو کی کہ شامو کی بیسک کیا ہے۔ بھائی بیسک بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ بھائی اس کی کیا ہے پہچان، اصل کیا ہے۔ بیسک بتاتے نہیں ہے، لوگ آگے بتانا شروع ہو جاتے ہیں پہلے، کیونکہ صحیح دوستوں نے ویڈیو میں سمجھایا نہیں ہوا کیا ہے۔ جیسے جب بلڈنگ بنتی ہے اس کی پہلے ڈی پی سی ڈلتی ہے، ڈی پی سی نہ ہو تو بلڈنگ گر جاتی ہے۔ یعنی کہ جیسے آپ 7ویں سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ تو لازمی چڑھنا پڑتا ہے نا، پہلی سیڑھی پہ چڑھو گے پھر 7ویں پہ پہنچو گے۔ اسے دوستوں آج میں آپ کو بیسک بتاؤں گا شامو کی پہچان۔ دوستو، جو برِ صغیر پاک و ہند ہے، جہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا آتا ہے، یہاں پہ جو اصیل پائے جاتے ہیں، جو فائٹر برڈز پائے جاتے ہیں، جو پیور اصیل پائے جاتے ہیں، اصیل برڈ مطلب اصیل لفظ نکلا ہے اصالت سے۔ اصالت کا مطلب ہے پیورٹی۔ کسی بھی مرغے کی اصالت دیکھتے ہیں ہم کہ کتنا اصالت ہے، اس کے حساب سے ہم کہتے ہیں یہ اصیل مرغہ ہے۔ جو بڑے صغیر مرغے ہیں دوستو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں، یہ ہیں اصیل مرغے۔ جی ہاں دوستو، اسی طرح جو دوسرے ممالک میں مرغے ہیں، جاپان میں جو مرغے ہیں دوستو، جاپان میں یاد رکھیں جو ملک جاپان ہے، وہاں کی جو بریڈ ہے، جیسے بڑے صغیر پاک و ہند میں اصیل ہے جو کہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح جو جاپان میں جو بریڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے شامو۔ جو ان کے پیور برڈز ہیں، مرغے ہیں، ان کے پیور حالت میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شامو بولا جاتا ہے۔ اس طرح تھائی لینڈ میں جو تھائی لینڈ ممالک ہے، اس میں جو اصیل ہیں یا ان کے جس طرح کہ ان کے فائٹر برڈز ہیں، پیور برڈز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تھائی اصیل۔ جی ہاں، وہ دوستو تھائی اصیل ہوتے ہیں، تھائی لینڈ والے۔ اس طرح امریکہ کے کچھ برڈز ہیں، ان کو کہتے ہیں امریکن گیم برڈز۔ اس طرح دوستو ہر ممالک کے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آج میں آپ کو شامو کا بیسک بتاتا ہوں۔ یہ جو دوستو تصویر میں دیکھ رہے ہیں شامو اصیل ہے۔ شامو اصیل دوستو قد میں، ہائٹ میں، بڑے صغیر میں جو اصیل ہے اس سے بڑا ہوگا۔ قد میں تو دوستو اس سے بڑا ہوگا، اور یہ ہمیشہ سینہ تان کے کھڑا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، دیکھیے آپ اس کا قد دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی بڑے قد میں ہے شامو۔ شامو میں بھی دوستو ہم اصالت دیکھیں گے۔ اصالت میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھ، اس کی نوک، نلی، اس سے دیکھیں گے کہ وہ برڈ کتنا پیورٹی میں، اس پیورٹی سے اس کی کوالٹی کی ججمنٹ ہم کریں گے۔ جتنا برڈ پیور ہوگا اتنی اس کی کوالٹی اچھی ہوئے گی۔ جی ہاں دوستو، یہ اصیل برڈز ہیں یا شامو ہو گئے، یہ کہ بہت پرانی بریڈ چلتی آ رہی ہے، ہزاروں سالوں سے یہ برڈ چلتے آ رہے ہیں، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ کچھ ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے دوسری بریڈز کی۔ اس لیے جتنا برڈ پیور حالت میں ہوگا اس سے ہم کہیں گے اس کی اصالت اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ان کا برڈ ہے شامو، جو جاپان کی بریڈ ہے، شامو میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں جتنی ملاوٹ کم سے کم ہوئی ہو تو اتنا ہم کہیں گے یہ شامو کوالٹی میں ہے۔ جی ہاں دوستو، اس لیے کوالٹی سب سے اولین ترجیح ہے۔ یہ مرغے میں کوالٹی ہو، بے شک پاکستان ایشیا کا اصیل ہو، یا جاپان کا شامو، تھائی لینڈ کا تھائی ہو، یا امریکن کا ان کا گیم برڈ ہو، شوقین حضرات یہ چیزیں دیکھتے ہیں دوستو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو شامو کی میں نشانیاں بتاتا ہوں ابھی۔ دوستو شامو کا قد ہمیشہ بڑا ہوگا، میکسیمم یہ بڑے قد کے ہوتے ہیں، اور سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کس طرح مرغا سینہ تان کے کھڑا ہے، اور یہ بلکہ انسانوں کی طرح جس طرح انسان کھڑے ہوتے ہیں سیدھا، وہ سٹائل ہوتا ہے ان کا۔ بطخ والا سٹائل نہیں ہوتا کہ اس طرح بطخ جیسے نہیں کھڑے ہوتے، یہ انسانوں کی طرح سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور نشانی ہے کہ یہ ہمیشہ کندھے، یعنی شولڈر کے آپ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ شولڈر کھڑے شولڈر کے یہ جانور ہیں، ہمیشہ شولڈر اٹھا کے رکھیں گے، کندھے اٹھا کے رکھیں گے۔ ان کی ایک اور نشانی یہ ہے، پہلی یہ ہے کہ بڑے قد کے ہوں گے، وزن زیادہ ہوگا، اس کے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، کندھے ہمیشہ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، اور
کندھے یعنی کہ شولڈر اپنے کھڑے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو ان کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہلکے سے کھڑ دمے ہوتے ہیں۔ ان کے دم جو ہے وہ بالکل زمین پہ نہیں آتی، بلکہ تھوڑے سے یہ کھڑے رہیں گی۔ ان کی دم کھڑ دمے ہوتے ہیں، ان کی دم تھوڑی کھڑی رہے گی۔ دوستو شامو کی تو بیسک یہی ہے نا، سب سے مین نشانی یہ ہے کہ شامو جاپان کا برڈ ہے، تو جو جاپان سے برڈ آیا ہوگا اس کو ہم کیا بولیں گے؟ شامو بولیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، سب سے مین نشانی یہ ہے کہ وہ جاپان کا برڈ ہوگا، ان کا پیور جانور ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ جاپان کا جو برڈ ہوگا اس کو شامو بولیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی پیورٹی چیک کریں گے، اس میں دیکھیں گے وہ پیور کتنا ہے، جتنا وہ پیورٹی میں ہوگا اتنی ہم کہیں گے اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو یہ دوستو آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں شامو برڈ۔ دوستو جو مرغوں کی یہ نشانی ہے، وہ مرغی کی بھی یہ نشانی ہے اسی طرح۔ اس کے علاوہ دوستو اگر کمپیئر کیا جائے ایشیا کے اصیل کا اور جاپان کے شامو کا، دوستو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو ہمارا اصیل ہے یہ اس سے زیادہ پیورٹی میں ہے، بہت زیادہ پیورٹی میں ہے شامو سے ہمارا اصیل، اور اصیل سے کم پیورٹی میں شامو ہے، اس سے کم تھائی لینڈ کا ہے۔ تھائی لینڈ والا تو جو تھائی اصیل ہے وہ تو بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اس کی آنکھیں بھی بلیک ہوں گی مکس کی وجہ سے، امپیورٹی کی وجہ سے، اس کی چونچ بھی کالی، ٹانگیں کالی، وہ تو بالکل دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اس طرح سیم ٹو سیم جو امریکہ کا ہے وہ بھی دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں مکسنگ بہت ہوئی ہے۔ اس لیے سب سے اچھا جو اصیل ہے وہ کس کا ہے؟ ایشیا کا ہے، پیورٹی کے حساب سے، اصالت کے لحاظ سے۔ اس لیے سب سے اصیل یہ تو کوالٹی میں سب سے اچھا یہی ہوگا ایشیا کا، کیونکہ اس میں مکسنگ زیادہ کم ہوئی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ویڈیو تھی آج کی مین دوستو ویڈیو لائک کر دیں، اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔